بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور نماز کی فرضیت کو جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ نماز چونکہ فرض ہے تو اس کے احکامات سیکھنا بھی یہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جب ہمیں اس کی جو مسائل ہیں وہ معلوم ہوں گے تو کیا ہوگا، ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، اور نماز کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل ہوں گے۔ دیکھیے، نماز کی شرائط بھی ہیں، نماز کے فرائض بھی ہیں، نماز کی سنتیں بھی ہیں، اور نماز کے واجبات بھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے بڑوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور بس اس انداز میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز سیکھی جاتی ہے کہ نماز کے کون کون سے مسائل ہیں، کب نماز ٹوٹ جاتی ہے، کب نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور کب نماز میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں سجدہ سہو کے حوالے سے انشاءاللہ میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ نماز کے احکام کتاب ہے۔ اس کتاب میں نماز کے بہت سارے مسائل الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ آپ کو ہدیۃً بآسانی مل جائے گی۔ کوشش کریں کہ ہر گھر کے اندر یہ موجود ہو۔ اس طرح کتاب اسلامی بہنوں کی نماز، وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ لوگوں کو ہدیۃً آسانی سے مل جائے گی۔ تو ہر گھر کے اندر یہ کتابیں ہونی چاہیے، یہ ضرورت ہے الحمدللہ۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، اور نماز کا صحیح اور درست طریقہ سنت کے مطابق ہے کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سے کوئی بھی نماز میں غلطی سرزد ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی غلطی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر سجدہ سہو ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کیے نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ سہو اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو سجدہ سہو ہوتا کب ہے؟ یاد رکھیے، نماز کا اگر فرض چھوٹا ہے، نماز کا اگر فرض چھوٹا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز کو باقاعدہ دوبارہ سے دہرانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا نماز کو۔ جیسے کہ نماز کے 7 فرائض ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہیں۔ تو جیسے کہ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے وقت، جسے تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، نماز کا فرض ہے۔ اس طرح قیام نماز کا فرض ہے، قراءت کرنا یہ نماز کا فرض ہے، رکوع کرنا یہ نماز کا فرض ہے، سجود کرنا یہ نماز کا فرض ہے، قاعدہ آخرہ یہ نماز کا فرض ہے، خروج بسمعہ جسے ہم سلام پھر کے نماز سے باہر نکلتے ہیں، تو یہ نماز کا فرض ہے۔ تو نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض ترک ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ سجدہ سہو اس بنا پہ کر لینا کہ رکوع نہیں ہوا، یا سجدہ کرنا بھول گئے، یا قاعدہ آخرہ نہیں کر سکے، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو نہیں ہوگا، بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ تو یہ فرائض ہے۔ اس طرح سنت ہے، نماز میں تقریباً 96 سنتیں ہیں، 96 سنتیں۔ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر تحریمہ میں یہ سنت ہے، ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، ہاتھوں کا ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے، پہلے الٹا ہاتھ رکھنا پھر الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، اور پھر سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجود میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا، یہ اس طرح سنتیں ہیں۔ تو 96 سنتیں وہ الحمدللہ آپ کو نماز کے احکام میں مل جائیں گے الحمدللہ۔ تو سنت اگر ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا،
نماز ہو جاتی ہے. اگر آپ ثنا پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آمین کہنا بھول جائیں, تعاوذ و تسمیہ پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رکوع کی تسبیح میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ نہیں پڑھا, کوئی مطلب نہیں, سنت ترک ہو گئی. تو لہذا سنت ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا, نماز ہو جاتی ہے بغیر سجدہ سہو کے, اور سجدہ سہو کرنا بھی نہیں ہے اس پر. تو میں سجدہ سہو ہوتا کب ہے؟ نماز کے 30 واجبات ہیں, نماز کے 30 واجبات ہیں. اگر ان 30 واجبات میں سے ایک واجب بھی بھولے سے ترک ہو گیا, چھوٹ گیا, تو سجدہ واجب ہوگا, سجدہ سہو واجب ہوگا, اور پھر سجدہ کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کیا ہوتا ہے کہ قاعدہ آخرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو التحیات و تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد ایک طرف سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں اور پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے تشہد وغیرہ پڑھی جاتی ہے, درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے, دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیا جاتا ہے. تو یہ جو تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں, یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے, یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے, سجدہ سہو بھی کہتے ہیں. تو لہذا سجدہ سہو جب ہوتا ہے واجب جب نماز کا کوئی واجب ترک ہو جائے. اب نماز کے واجبات کون کون سے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق میں کچھ چند واجبات پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جب یہ سجدہ سہو ہم پہ واجب ہو تو ہم نماز میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں سجدہ نہ کیا گیا تو پھر واجب ہوگا کہ نماز دہرائی جائے, یعنی نماز واجب الاعادہ ہوگی, نماز کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گا, نماز کا دوبارہ دہرانا ہی واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو سنت ترک ہونے پہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. فرض چھوٹنے کی صورت میں نماز دہرانی پڑے گی, سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا. سجدہ سہو جب واجب ہوگا جب نماز کا کوئی واجب ترک ہو جائے. تو یہ ابھی ہم پتہ لگے گا جب ہم اس کے واجبات کو جانتے ہوں گے. تو انشاءاللہ آج واجبات سیکھیں گے کہ نماز سے کون کون سے واجبات ہیں انشاءاللہ تعالی. نماز شروع کرتے ہوئے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. ایک تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اگر کوئی کسی نے بھولے سے غلطی سے سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کر دی تکبیر تحریمہ میں تو نماز تو شروع ہو جائے گی, لیکن چونکہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب تھا تو واجب ترک ہو جائے گا. تو یہ پہلا واجب ہے نماز کا کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. دوسرا یہ کہ فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت کے علاوہ, فرض کی بات ہو رہی ہے, فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے. اچھا, سورت کا ملانا, جو سورت ملائی جائے تو وہ یا تو ایک سورت ہو یا پھر ایک آیت اتنی بڑی ہو جو چھوٹی سورت یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو. ایک اگر آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ آیت اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, یہ واجب ہے. یعنی فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے. اور سورت کا ملانا سورت اتنی بڑی آیت ضرور ہو کہ جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا مکمل ایک سورت ہو, یہ واجب ہے. تیسرا الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا, یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ واجب ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے تو واجب ہے. اب جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو ہم پڑھتے ہیں آمین, ٹھیک ہے, آمین پڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں سورت ملانے کے لیے. تو اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے. یہ پڑھ سکتے ہیں, یہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے, کچھ اور نہ پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا, یعنی قرات کے فوراً بعد جو ہے وہ رکوع کرنا, یعنی ٹھہرنا نہیں ہے کہ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ ہمیں کون سی سورت پڑھنی ہے کیا پڑھنا ہے, یہ نہیں, بلکہ قرات جب ختم ہو جائے تو فوراً رکوع کرنا, قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ واجب ہے. اچھا, ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا, ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے. تعدیل ارکان, تعدیل ارکان کیا ہے, یعنی رکوع, سجود, قومہ اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. قومہ, رکوع,
سجود, رکوع, قوما, سجود وغیرہ ان میں, اور جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو جلسہ کہتے ہیں. ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے. بعض لوگ کمر بھی سیدھی نہیں کرتے, رکوع سے فون کھڑے ہوئے اور فون جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اور ایک سجدہ کر کے بیٹھتے بھی نہیں ہے, سیدھے فون دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو لہذا رکوع میں, قومے میں, سجود میں اور جلسے میں, ان دو سجدوں کے درمیان کم از کم اتنا ٹھہرنا کہ ایک سبحان اللہ کی مقدار, یہ واجب ہے. اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان. قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے, اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے. کہتا ہے نا کمر سیدھی نہیں کرتے, ٹھہرتے نہیں, فون سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اچھا, اس کے علاوہ بھی اس کے اندر اور مزید واجبات ہیں, تو وقت زیادہ ہو جائے گا, اس وجہ سے میں نے مکمل پڑھ کے نہیں سنا ہے. تو یہ نماز کے احکام آپ حاصل کر لیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے, اور اس کا بار بار مطالعہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ علم میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور نماز درست ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی نورانیت اور روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے. بیان کے دوران میں غلطی ہو گئی ہو, پڑھنے میں غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے, درگزر فرمائے, معاف فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.